تو یہاں پر سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایبٹ آباد میں شہید کسٹمز انسپکٹر حسنین ترمذی کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کہاں ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے حسنین ترمذی سمیت 8 کسٹمز اہلکار شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے شہداء کے اہل خانہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کیوں نہ پہنچے؟ سوالات جنم لینا شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے شہید حسنین ترمذی کے اہل خانہ سے تعزیت کی، فاتح خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم نے حسنین ترمذی سمیت دیگر شہداء کے اہل خانہ کے لیے بڑے امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو ڈپٹی بیورو چیف پشاور سے لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم تفصیلات جان لیتے ہیں۔ لحاظ علی بتائیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں ان کے صوبائی علاقے میں اور وہاں پر صوبائی حکومت میں گئے ہیں اور وہاں پر کے پی کے میں دیکھا ہے، وہاں پر جا کر دورہ بھی کیا۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور وہ کہاں پر تھے؟ یہ بنیادی طور پر 2 واقعات پیش آئے تھے۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ چند دن پہلے، اور اس کی تیسرے دن ہی مجموعی طور پر پاکستان کسٹمز کے 8 اہلکار جو وہ شہید کیے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ کافی عرصے سے وہاں پر تعینات بھی تھے۔ جس طرح بھی آپ نے کہا، وزیر اعظم صاحب آج تشریف لائے ہیں ایبٹ آباد میں، جو خیبر پختونخوا ہی کا حصہ ہے۔ اس متعلق جب ہم نے صوبائی حکومت سے بات کی تو یہاں پر 2 صوبائی وزراء نے اس بات کی تصدیق کی کہ عنقریب خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ بھی وہ جائیں گی، اور نے کہا کہ شیڈول میں یہ رکھا ہوا ہے اور اس متعلق وہ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ لیکن اس نے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت عمومی طور پر جہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی جنازوں میں شرکت کرتی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ چارسدہ کے علاقے میں ایک SP مارا گیا تھا، جس کے باقاعدہ طور پر جنازے میں بھی وزیر اعلیٰ نے شرکت کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی جائیں گے، لیکن کسٹم حکام بیسیکلی ڈی اے خان میں مارے گئے تھے، اور ڈی اے خان میں یہ وزیر اعلیٰ علی امین کا بنیادی حلقہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین نے تمام وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے احکامات بھی جاری کیے تھے کہ کسٹم حکام سمیت جو دیگر وفاقی ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ جی لحاظ علی بتائیے گا، کیونکہ سوال تو وہی ہے کہ وہ کہاں پر ہے علی امین گنڈا پور، ان کی جانب سے کوئی موقف کیا سامنے آیا؟ نہیں، ابھی تک اس کی جانب سے کوئی موقف تو سامنے نہیں آیا کہ وہ اس متعلق کیا کہیں گے، لیکن میں یہ اس طرح بتایا کہ خیبر پختونخوا کے 2 وزراء ہیں جو کیبنٹ ممبرز ہیں، اور اس نے بتایا کہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ کا شیڈول اس وقت مختلف اجلاسوں میں تھا، وہ جائیں گے کیونکہ یہ صرف ایک اہلکار تک محدود نہیں ہے، یہ 8 اہلکار تھے جس میں سے ایک انفارمر ہے اور باقی 7 ریگولر اہلکار ہیں۔ وہ جائیں گے، اس نے کہا، اور اس نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت دیگر وفاقی اداروں کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں صرف اس نے یہ بات بتائی کہ اس وقت ریسکیو 112 کے ہیڈ کوارٹر میں باقاعدہ طور پر آج ختم قرآن خوان کا اہتمام بھی کیا گیا تھا ان اہلکاروں کی لیے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ خیبر پختونخوا کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو اپنے ان ثبوتوں پر فخر ہے۔ جی لحاظ علی بتائیے گا، وزیر اعظم کی جانب سے 2.5 کروڑ روپے دینے کا اعلان بھی کیا گیا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ یہ وفاقی، کیونکہ کسٹم بیسیکلی صوبائی ادارہ نہیں ہے، یہ وفاقی ادارہ ہے، اور دونوں صوبائی وزراء نے بھی اس بات کی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے وفاقی ادارے کے لیے آئے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اچھا لحاظ علی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت شکریہ آپ نے نیو کے لیے ٹائم نکالا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، علی امین گنڈا پور اپنے آبائی ضلع ڈی آئی خان میں 8 کسٹمز اہلکار وہاں پر شہید ہوئے، ان کی تعزیت کرنے کے لیے نہیں پہنچے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں۔ اس پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ جی پٹیل، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرائم منسٹر صاحب آج گئے ہیں، بالکل جو شہید ہوئے ہیں سیکیورٹی اہلکار اور کسٹم انٹیلیجنس اہلکار ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور بڑا افسوسناک امر ہے کہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہاں کے صوبائی وزراء یا چیف سی ایم نے ان کو ریسیو نہیں کیا۔ وہ اور بات ہے کہ ان کی اگر فیڈریشن کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہیں، لیکن بات یہ ہے کیا سی ایم یا ان کے وزراء ان اہلکاروں کے پاس گئے ہیں؟ یہ کہنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک امر ہے کہ وہ بولیں کہ یہ فیڈریشن کے لوگ ہیں یا کس کے ہیں۔ انہوں نے جو اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے تھے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سر انجام دے تھے۔ اس وقت تقریباً 8 اہلکار سیکیورٹی کے جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس سیکیورٹی کے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ سچویشن خیبر پختونخوا میں اس وقت بنی ہوئی ہے، بالکل ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بری صورتحال ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ جس طریقے سے وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں لا اینڈ کے حوالے سے، ایک بڑی الارمنگ ہے۔ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ جو ہے امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وہ جو ہے صرف جلسے جلوس کرنے میں لگی ہوئی ہے اور باقی چیزوں میں لگی ہوئی ہے۔
और अपना सूबा संभालने में नाकाम हो चुकी है। फैसल करीम कुंडी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान भी किया गया है, क्योंकि सवाल तो यही पैदा होता है कि वो इतना दूर से वहां पर पहुंच गए, लेकिन जो वहां के अपने सीएम हैं वो ताज़ियत करने के लिए नहीं पहुंचे, उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखे, वो तो एक और बात है कि इस्तकबाल किया है नहीं किया, एक बड़ा अफसोसनाक हमारा कि वो इस्तकबाल नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ क्या जो वज़ीर आज़म जिनके घर गए, क्या सीएम उनके घर गए, उनसे ताज़ियत की? अगर वो वफाक के नुमाइंदे हैं, जो भी हैं, उनके इदारा है, लेकिन आपके सूबे की खिदमत कर रहे थे, आपके इलाके में, खासकर सीएम साहब के इलाके में वो लोग शहीद हुए हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि सीएम के हल्के में 8 सिक्योरिटी एहलकार इस किस्म के शहादतें लिए, उन पे भी सवाल निशान है कि आप अपने सूबे में, अपने जिले में अमन और अमान कायम नहीं कर सके, तो बाकी सूबा आप कैसे संभालेंगे? वो तो और बात है कि वो वज़ीर आज़म को रिसीव करने नहीं गए, इधर आके वो मिन्नत करते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म के अगर वो एक्ट करेंगे तो आप क्या उम्मीद रखेंगे, क्या अच्छाई की उम्मीद रखेंगे? लेकिन हम आज भी चाहते हैं कि वफाक और सूबे के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वफाक और सूबे की लड़ाई से खैबर पख्तूनख्वा सफ़र करेगा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सफ़र करेगी। पहले भी जो है तकरीबन 10 साल भुगता है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, 5 साल और नहीं भुगत सकती। लिहाजा हम चाहते हैं कि मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात अच्छे हों, हमारे सूबे की तरक्की हो, हमारे सूबे में फंड्स हैं, हमारे सूबे में जो है तरक्याती काम हो, न कि हम इसी पेट में चढ़े रहें कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, यहाँ पर कत्ल गारत हो। इस किस्म की चीज़ें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे नुमाइंदे लिहाज से हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे।